نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزٹ تھی اور اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یو کے کا ایک ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. ہماری کلچر ٹائز، شیئرڈ ویلیوز، ایک ہسٹری، پھر ہمارے 17 لاکھ بہن بھائی پاکستانی ڈیاسپورا جو یہاں ہیں، تو اس حوالے سے بھی اس کی غالباً ضرورت تھی. تو دونوں ممالک کے جو وزارتیں ہیں خارجہ کی، فارن آفیسز، انہوں نے یہ دورے کا فیصلہ کیا اور طے کیا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو وزٹ تھی بہت ہی ایکسٹینسو، مصروف اور پوٹینشلی آئی وڈ سے ویری یوزفل فار پاکستان. میں یہاں کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اینجلا رینر صاحبہ، ان کو ملا. ان کو میں پہلے بھی جانتا تھا. وہ جب میں فائنانس منسٹر تھا پچھلے سال، اس وقت تو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھیں، اور انہوں نے اس وقت پاکستان کا دورہ کیا تھا ایز ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ان دی ہاؤس آف کامنس. اور انہوں نے مجھے بھی ملاقات کی تھی اور بڑی اچھی ہماری اس وقت ڈسکشنز تھیں. تو یہاں بھی ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی وہ بڑی پازیٹیو تھی کہ ہم مل کے دونوں ممالک کو آگے لے کے چلیں. سیکورٹی کونسل پاکستان الحمدللہ نان پرماننٹ ممبر اگلے 2 سال کے لیے 1 جنوری 2025 سے منتخب ہو چکا ہے. اور جب تقریباً 12 سال پہلے ہم منتخب ہوئے تھے تو ایک ووٹ کی اکثریت سے ہوئے تھے. الحمدللہ اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 صرف. تو یہ ایک ہسٹورک پاکستان کی جون میں یہ جو سکسیس تھی. اور میں مشکور ہوں کہ مجھے یاد ہے اس دن میں بیجنگ میں تھا آفیشیل وزٹ پرائم منسٹر کے ساتھ. تو مجھے آبویسلی بڑی بےتابی سے رزلٹ کا انتظار تھا. ٹائم ڈفرینس ہے نیو یارک کا اور بیجنگ کا. تو مجھے بہت قریباً لیٹ آورز میں مجھے پھر وہ رپورٹ آئی کہ جی 182 ووٹس ورسز 5 سے ہم ممبر منتخب ہو گئے 2 سال کے لیے الحمدللہ، قریباً 12 سال کے بعد. ون آف دی فرسٹ مبارک کے جو میسیجز تھے وہ شیڈو فارن سیکرٹری اس وقت مسٹر ڈیوڈ لیمیکر واز ریئلی سرپرائزڈ اینڈ اپریشیٹڈ. انہوں نے میرا نمبر لیا، مجھے انہوں نے میسیج کیا کہ بہت فیلیسیٹیشنس کا میسیج بھیجا اور کہا کہ سبجیکٹ ٹو اگر ہم الیکشن جیت گئے تو آئی ول بی یور کاؤنٹر پارٹ اینڈ لک فارورڈ ٹو ورکنگ ویری کلوزلی. سو یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہوتی. تو یہ جون کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے. صرف آپ کہہ لیں کہ 2.5-3 مہینے پہلے یہ معاملہ ہوا. تو میری اینجلا رینر صاحبہ سے جو میٹنگ ہوئی اس میں میں نے ان کو پی آئی اے کا مسئلہ بھی اٹھایا. آبویسلی جیسے ہر ملک میں اپنی اپنی منسٹریز ہوتی ہیں اور جو ان کے پاس 3 منسٹری ہیں، بٹ اوور آل ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلی حکومت جو اس وقت تھی اور ان کے ایک منسٹر نے جو بیان دیا تھا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، اور اس وقت سے ہم بہت کچھ کر چکے ہیں. یعنی پچھلا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، مجھے یاد ہے کہ ہم نے ویسٹرن جو ایویشن اتھارٹیز ہیں جو کہ قریباً 27 تو یورپین یونین میں ممبرس ہیں، ان سے ہم علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں. یو کے بریکسٹ کی وجہ سے علیحدہ ہے تو یو کے کی ایویشن اتھارٹی سے علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں. اور ابھی میں جب آیا یہاں بدھ کو ٹریول کر کے تو جہاز میں مجھے اتنے زیادہ ہمیں ٹکٹیں بھی مہنگی ملتی ہیں اور ہمیں اور دوسری ایئر لائنز ہیں وہ یعنی 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہنچنے کے لیے. ڈائریکٹ فلائٹ از ڈائریکٹ فلائٹ. تو میں نے بتایا میں نے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو 9 اگست کو پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنا ٹینیور 2-3 دن پہلے جو ختم ہونا تھا اناؤنس کر دیا اور نئے الیکشن کی طرف چلے گئے. ریزولوشن ہو گئی اسمبلی کی. تو اس وقت تک ہم نے جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ نیا لیجسلیشن لائیں، آپ ریگولیٹری اور سیکورٹی ایویشن فنکشنز کو علیحدہ کریں. اٹ واز اے
ہیوج ایکسرسائز وہ ہم نے کی. ہم نے کئی اپنے آڈٹس کروا چکے ہیں, اور پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی ریسنٹلی, وہ ہماری جو امبیسڈر تھی برسلز میں, آمنہ بلوچ صاحبہ, وہ انہوں نے 24 اگست کو ہوئی ہے, تو انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی جو یورپین یعنی ایویشن اتھارٹیز کی جو ان کی ایک کونسل یا کمیٹی ہے اس کی, جس میں ہم نے اپنا کیس پیش کیا. تو انشاءاللہ امید ہے, میں نے اسی لیے ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ یہ ایک ہماری کمیونٹی کا اور ڈیاسپورا کا بہت سیریس مسئلہ ہے, اور ہماری بہت بڑی پرائرٹی ہے اس کے اوپر. تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹو انگیج, اور اس وقت تک تسلی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ کام مکمل نہ ہو. ایویشن منسٹری جو ہے جناب میرے دوست بھائی خواجہ آصف صاحب کے پاس ہے, اور اس کے اوپر جو ایویشن کے کچھ معاملات میں 1-2 کمیٹیز بھی ہیں جو میں نے رات ایکسپلین بھی کیا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے, تاکہ یہ ریسٹور کرنی فلائٹس تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی پرائیویٹائزیشن ول برنگ مچ مور, اس کے اوپر ایک پش اینڈ فلائٹیں نئے جہاز آئیں گے, اور اسی طرح ہم اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے بڈس ہم نے مانگی ہوئی ہیں. تو یہ 1 اکتوبر کو پی آئی کی بڈز آ رہی ہیں انشاءاللہ, اور فرسٹ راؤنڈ جو ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ کی بڈ ہے, جس میں ورلڈ بینک کی جو ادارہ ہے آئی ایف سی, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC, وہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے, اور وہ 7 اکتوبر کو وہ بڈز آ رہی ہیں, اور ٹیکنیکل بڈ جو ہیں وہ 3 دن ایویلیوٹ ہو گئے, 10 کو فائنینشیل بڈ بھی کھلیں گے. تو یہ ہمارا روڈ میپ ہے انشاءاللہ اپنے ڈیاسپورا کی بہتری کے لیے اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ. وی آر ورکنگ ٹوگیدر. تو چونکہ ہماری اب ایک ایکٹیو رول ہوگا اگلے 2 سال میں یونائٹڈ نیشن فورم کے اوپر ایز ممبر آف دی سیکورٹی کاؤنسل, تو کافی کنٹریز جو انکلوڈنگ پرماننٹ ممبرس, تو وہ ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اپنا پری ڈسکس کریں, ایک ایجنڈا بنائیں. اور اس حوالے سے بھی میری آنریبل فارن سیکرٹری آف UK ڈیوڈ لیمی صاحب سے وہ بھی بات ہوئی. میری دوسرے تو پرماننٹ ممبرس ہیں, ان سے بھی بات چیت جاری ہے, اور شاید ایک آدھ ان میں سے جو ملک ہے اس کو میں دسمبر 31 سے پہلے وزٹ بھی کروں, تاکہ دیکھیں یہ ایک نادر موقع ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری ایز پاکستان ادا کریں گے, چاہے وہ غزہ کی ایشو ہو فلسطین والی, چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر کی ایشو ہو, چاہے وہ اسلامو فوبیا ہو. یہ 3 ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جو ملٹی لیٹرل فورمز میں پچھلے جب سے حکومت میں اوتھ لیا ہے کنٹینیوسلی میں اس کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ, میں پاکستان کی نمائندگی گیمبیا میں OIC کا جو ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ تھا اس پہ میں نے کی, اور ہم نے پہلی دفعہ OIC سیکرٹری جنرل کا ایک فل ٹائم ایک NY آن اسلاموفوبیا ہم نے مقرر کروایا. وہ بڑے اسکالر ہیں, پاکستان میں امبیسڈر ٹرکی کے رہ چکے ہیں, اس اے پروفیسر. تو وہ اسی مہینے اپنی ذمہ داری وہ اس کو شروع کر رہے ہیں. تو میں لائٹر میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنا پورا رول ادا کریں گے جو گلوبل کانفلکٹس ہیں, لیکن انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, خاص کر UN جنرل اسمبلی اور UN سیکورٹی کاؤنسل, ان کے پھر فیصلوں پہ عمل درآمد بھی کرانا وہ گلوبل کمیونٹی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ریزولوشن کشمیر میں بھی کب سے ہوئی ہیں, آج تک عمل نہیں ہوا, بلکہ الٹے کام ہو رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اوپر ریزولوشنز ہوئیں, اس پہ بھی ابھی کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں ہوئی. تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے ہمارے وہاں تقریباً 40,000 ہمارے بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں اپنا سو فار فلسطین میں. یہ بڑا پینفل ہے. پاکستان اپنی پوری وائس جو ہے ہر فورم پہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو, وہ OIC ہو, D8 ہو, ایک اسپیشل میٹنگ بھی ابھی ریسنٹلی جدہ میں ہوئی, وہ بھی ہم ہر ایک فورم پہ پورا کر رہے ہیں. اور پریکٹیکلی بھی ہم 2 کام ہم نے کیے ہیں ایز پاکستان. میاں محمد شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ایک ہم نے ان کو کنسائنمنٹس ہیلپ جو ہے
نیسری جو گڈز اور میڈیکل اور دوسری چیزیں وہ ہم 9 کنسائنمنٹ بھیج چکے ہیں. پہلے ہم بایا ایجپٹ بھیج رہے تھے، فارن آفس ایکٹیولی اپنا ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اور پھر عمان میں چند ہفتے پہلے کنگ آف جارڈن، پریزیڈنٹ آف ایجپٹ اور سیکرٹری جنرل UN، انہوں نے غازہ کے اوپر اور جو پھر اپنا جو فلسطین کا اوور آل سچویشن ہے، ایک کوئی 80 ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی، میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. تو پھر ہم نے اس کے بعد جارڈن کے ذریعے چیزیں بھیجنی، وہ زیادہ سیفر روٹ تھا. دوسرے روٹ سے کافی راستے میں کوئی رکاوٹیں بھی آ رہی تھیں. اس کے علاوہ مجھے مسلم چیریٹی جو UK میں ہے، انہوں نے اپروچ کیا ایز پاکستان کی ذمہ داری جو میری ہے کہ جی جو وہاں کل وہ مجھے ان کے جو ہیڈ تھے اس ادارے کے، وہ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، یہاں پریکٹس کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈاکٹرز ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ غازہ میں خود تھے موجود. انہوں نے دیکھا کہ وہاں یونیورسٹیز اور جو ہاسپٹل جو ہے وہ بامڈ ہوئے اور وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے، میں ملا تو کل پہلی دفعہ ہوں، ان کو ٹائم دیا تھا، تشریف لائے تھے ہائی کمیشن میں ان کی پوری ٹیم. تو لیکن انہوں نے ہمیں پاکستان میں اپروچ کیا کہ جی وہاں کے جو فائنلی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہ وہاں ہاسپٹلز ہیں نہ یونیورسٹیز رہ گئی، تو کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ آئی تھنک اللہ کا شکر ہے کہ وی آر پرابلی دی اونلی کنٹری سو فار جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان میں باقی جو ان کا ریمیننگ جو ہے میڈیکل ایجوکیشن وہ کروائیں گے. لکیلی آئی وڈ سے کہ آپ کو یاد ہو کرگستان میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایک ایشو ہوئی تھی، اس کے اوپر پھر کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی تھی میڈیکل، تو اس کا میں کنوینر ہوں. تو اس کمیٹی کو میں نے بلا کر اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز کے ریپس بھی ہیں، ان سے انگیج کر کے تو ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. وہ کل بیسیکلی شکریہ ادا کرنے آئے تھے. یہ دیکھیں یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو شوڈ بی فیلٹ بائی ایوری مسلم. تو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے، اور جو اٹراسٹیز اور جو کچھ جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. تو لیکن یہ چونکہ ریسنٹ ہے اور ایک بڑا ہیویلی یعنی نقصانات ہوئے ہیں، اور ورچولی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو پلازیبل جینوسائڈ کا نام دی. تو یہ ہمارے سامنے ہے. تو الحمدللہ وہ بھی میں نے کشمیر کے ذکر بھی کیا، میں نے اپنا فلسطین کی بات کی، میں نے اسلام فوبیا کی بھی بات کی، اپنے جو میرے ہوسٹ اس ملک میں تھے. تو انشاءاللہ وہ بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ دے آر ولنگ ٹو ورک ٹوگیدر. تو انشاءاللہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہے، اس کو ہم بالکل مل کے کوشش کریں گے کہ اپنا پورا رول جو ہے ہمیں اس نان پرماننٹ ممبرشپ کا 2 سال کی ہماری ذمہ داری ہے، اس میں اپنا گلوبل رول، افیکٹو رول ادا کریں انشاءاللہ. تو اسی طرح میری میٹنگ جو فورن سیکرٹری صاحب سے ہوئی وہ بھی بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی اچھے انداز میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایون جب شیڈو فورن سیکرٹری تھے اس وقت سے وہ مجھ سے ان ٹچ ہیں، اور ہم نے آل تھنگز انڈر دا کنٹرول، انڈر دا ریڈار اینڈ انڈر دا سن، ہم نے کھل کے باتیں کی. کیونکہ تھوڑا سا لیوک وارم تو میں نہیں کروں گا، کچھ سلونیس ہے ریلیشن شپ میں جس کو ہمیں یعنی ایک نیچرلی ہائر لیول پہ لے کے جانا، واٹ آئی کال انہانسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو یہ جو کہ UK کا آلموسٹ ہماری 4 بلین سے زیادہ ہماری ٹریڈ والیوم ہے ان کے ساتھ. ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے 17 لاکھ پاکستانی بہن بھائی یہاں ہیں، اور وہ پاکستان کا ایسٹ ہیں بٹوین پاکستان اینڈ UK. ان کا اپنا رول ہے، اور ان کی سہولیات کے لیے بھی انشاءاللہ جو کچھ کی حکومت کر سکتی ہم کریں گے. وہ میں لاسٹ نائٹ بھی میں نے عرض کیا کہ مثلاً ہماری کوشش ہوگی کہ جب ہم دوسرے سٹیک ہولڈر، کیونکہ کوئی اکیلی جماعت یا 2 جماعتیں مل کے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتی جب تک اس پہ راضی نامہ نہ ہو. تو ہمارا جو آبجیکٹیو یا ہمارا جو گول ہے، اور میں جب یہاں
تھا 22 تک، تو میں یہی کہتا تھا کہ یہاں سے ووٹ دینا کافی نہیں ہے، ان کی نمائندگی کچھ سیٹیں ہونی چاہیے، مختص ہونی چاہیے، جو کہ یہاں سے مثلاً یورپ سے، انگلینڈ سے نمائندگی ہو، امریکہ سے ہو، مڈل ایسٹ سے ہو، تو 5 سے 7 یعنی اوورسیز ڈیاسپورا کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، مخصوص نشستیں ہوں۔ اس کا میکنزم دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی پرپورشنٹ ریپرزینٹ ہے، ان کی اسٹرینتھ، جیسے وومن ریزرو سیٹ ہوتی ہے، مائنورٹی سیٹس ہوتی ہیں، یا ڈائریکٹ یہ خود لوگ الیکشن کریں ان کا، کیونکہ اس میں ایک پرابلم آئے گی کہ مڈل ایسٹ میں موسٹ آف دی کنٹریز دے ڈو ناٹ الاؤ دی پالیٹکس اینڈ ووٹنگ شوٹنگ، وہ ہمیں بڑا، لیکن یہ آئینی ترمیم کے ساتھ ہو سکتا ہے صرف، اور تمام راضی ہوں گے، لیکن ہمارے ایجنڈے پہ ہے۔ اسی طرح اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن، انہوں نے کل بہت اچھا ایک کام کیا، اس میں بعد میں آتا ہوں، جو انہوں نے یہ پٹ اپ کیا ایک بہت بڑا شو، اور وہ بھی انہوں نے ہاؤسنگ سکیمز وغیرہ اوورسیز پاکستانی کی شروع کی ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کی، میاں شہباز شریف گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ہے کہ ہم کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA جو ہے، وہ اس کے ذریعے بھی ایک ایکسکلوسو جو ہے، کم از کم ایک اسکیم ہو جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہو اور پاکستانی ڈیاسپورا کے لیے ہو ایکسکلوسو، اور وہ اس میں وہ اپنے گھروں کے لیے اور اپنے لیے وہ پلاٹ وغیرہ لیں، اور وہ قبضہ کی ایشو بھی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جو کہ ہماری جرنی ہوتی ہے۔ اس میٹنگز کے علاوہ میری میٹنگ جو سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ ہیں، انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، ان کے ساتھ ہمارے 2-3 بڑے ایکسکلوسو انگیجمنٹس ہیں اس وقت پاکستان کی۔ ایک کلائمیٹ چینج پہ ہے، جس کا میں نے فارن سیکرٹری صاحب سے بھی ڈسکس کیا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر آف UK کو بھی سینسٹائز کیا، لیکن کامن ویلتھ کے فورم پہ بھی شی از ویری ایکٹیولی انوالوڈ ان دس، اور یوتھ کی ڈیولپمنٹ کی بھی۔ تو یہ 2 ایریاز بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ان کی میٹنگز جو پاکستان میں وزٹ تھی، وہ بڑی ڈیٹیلڈ وزٹ تھی، اور میرے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن ہوا، میں یہاں بھی ان کو ملا۔ تو آئیڈیا اس کہ ہم اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جائیں، اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اب ہمارے برٹش اوریجن، برٹش پاکستانی جو ہے بہن بھائی، وہ اب ماشاءاللہ اچھا خاصا نمبر ہاؤس آف کامنز میں بھی ہے، ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہے، اور پھر بے شمار کاؤنسلرز ہیں، بے شمار پھر ان میں سے میئرز بھی ہیں، ڈپٹی میئرز بھی ہیں۔ تو ایک بہت ہی افیکٹو ڈیاسپورا بن چکا ہے پاکستان کا۔ اسی طرح ہمارا جو AJK آزاد جموں کشمیر کا یہاں ایک پورا چیپٹر ہے، پوری کمیونٹی ہے، ان کے بھی معاملات ہیں، اور مجھے 2022 تک کہا کرتے تھے کہ ایک اگر برج بن جائے، کہتے جو برج نہ ہونے کی وجہ سے ادھر بھی سڑک ہے، ادھر بھی سڑک، اور وہ 6-7 کلومیٹر کا ہو تو ہمیں 30 کلومیٹر پلس کا سفر جو کرنا پڑتا ہے بچ جائے گا۔ تو میں نے آنے سے پہلے یہ سوچا کہ یہ کام تو کر دوں میں، تو الحمدللہ آنے سے پہلے ایکنک ایک رات پہلے ہوئی، میں نے بدھ کو جانا تھا، منگل کو، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پلاننگ کو میں نے کہا تھا وہ لے کے آئے، اور ہم ایکنک میں، جس کو اگر پرائم منسٹر ہو تو وہ چیئر کرتے ہیں، نہ ہو تو مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے انہوں نے، اور میں اس میٹنگ کو چیئر کر کے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ تو جو AJK کی کمیونٹی ہے وہ بہت، جب ان کو پتہ چلا، انکلوڈس سم MPs آلسو، تو انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہاؤس آف لارڈس کے بھی کچھ ممبرس تھے، دے آر فرام AJK۔ تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے اپنے ریلیشن شپ کو ہائر لیول پہ لے کے جانے کی، اور اپنی پھر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں نے اس کو ایکنالج بھی کیا، شکریہ بھی ادا کیا فارن سیکرٹری صاحب کا، جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہے، کہ انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو فری ایکسیس جو دی ہوئی ہے UK میں بریکسٹ کے بعد، تو وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کنٹینیو رہے گی۔ تو اس وزٹ میں جو چیزیں 2-3 کلیئر ہوئیں، چونکہ 2 نئے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ان کے ہاؤس آف اپنا فارن آفس میں، FCDO، اس میں جو مسٹر فاکنر ہیں، وہ یہ پولیٹیکل چیز اور ان چیزوں کو، مطلب افغانستان، وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں،
وہ پاکستان وزٹ کریں گے. اور ان کی جو لیڈی منسٹر آف اسٹیٹ ہے مس ڈاڈس، تو وہ بھی وزٹ کریں گے سیپریٹلی آبویسلی. تو وہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس کو، کیونکہ ایف سی ڈی او فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس بن چکا ہے، تو ڈفرینٹ جو ہوتا تھا وہ مرج ہو چکا ہے کافی سالوں سے اب. تو اس کو پہلے اینڈریو میچل کرتے تھے. 2022 میں ان سے میٹنگ ہوئی تھی، 20 میں کیونکہ مارچ میں ہوئی تھی. میں دی کنزرویٹو گورنمنٹ واز دیئر. لارڈ احمد سے میری میٹنگ ہوئی، جس کو مسٹر فاکنر نے کیا ریپلیس، اور اینڈریو میچل کو ریپلیس کیا مس ڈاڈس نے. تو وہ جو پاکستان ڈیولپمنٹ اسسٹنس وغیرہ یہ دونوں وزٹ کریں گے. میں نے ان کو اپنا ڈیوڈ لیمی صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے جو کولیگس ہیں ان کی وزٹس ہو جائے گی، وہ اپنا انیشیل کام کر کے آئیں گے تو آئی ول بی ہیپی ٹو وزٹ یو. لیکن اس سے پہلے وی اگریڈ کہ ہماری سائڈ لائن پہ UN میں بھی میٹنگس ہوں گی، اور COP29 آ رہا ہے نومبر میں، ہی از لائکلی ٹو بی دیئر اینڈ سو وڈ بی آئی. تو وہاں بھی ہماری میٹنگ ہوگی. تو ایک جو تھا نا جی پاکستان ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، وہ لوگ میرا حال کسی نیند میں تھے اور کو خوابیں دیکھ رہے تھے، وہ معاملہ بالکل نہیں ہے. آفٹر دس گورنمنٹ has taken responsibility under the premiership of میاں شہباز شریف. تو اسی طرح میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ 2022 میں شی واز ویری کائنڈ ٹو ہیو وزٹڈ اس ایز ڈپٹی لیڈر آف دی اپوزیشن ان ہاؤس آف کامنس. تو انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ بھی آئیں گی، اور ان کی وزٹ جو ہے وہ دونوں آفیسز جو DPM کے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے ڈیٹس کو طے کریں. تو اس کے علاوہ جو رات میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے پاکستان ڈیاسپورا کا جو فنکشن تھا، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ اس ہوٹل میں تھا جس میں جو COD جو ہوا تھا چارٹ آف ڈیموکریسی، وہ ہوئی تو تھی مئی 2006 میں ان ہلٹن پارک لین بٹوین میاں محمد نواز شریف اور اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان. اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ عمران خان صاحب، ان سب کو انوائٹ کیا گیا. اور وہ جو سارا اکٹھ ہوا تھا وہ ملینیم ہوٹل میں ہوا تھا، جہاں جس کے سب سے بڑے ہال میں ہم رات تھے. دیر واز اوور فلو، یو کوڈ سی 400 سے زیادہ لوگ تھے. اور کئی لوگ مجھے پتہ چلا کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے بھی تھے اور واپس بھی ان کو جانا پڑا. تو الحمدللہ آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ شو. آئی کمپلیمنٹ اس کے آرگنائزرس کو، ہائی کمشنر صاحب کو. زیادہ رول فرینکلی وہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا ہے کہ انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا. میں نے کہا آئی بی ویری ہیپی ٹو میٹ اپنے ڈیاسپورا کو، وائی ناٹ. تو ان کو ملا، فریم باتیں کی، اور میں نے ان کو کیا بتایا، میں نے کہا سیاست کو ادھر رکھتے، اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کدھر تھی. تو آپ میں سے کچھ ساتھی میں نے دیکھا رات تھے وہاں. یہ 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اٹھا کے ہم ایک دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا لی ہم نے 3.5 سال. پہلی دفعہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو، ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. ہم نے 3.6% 2017 تک کنزیومر پرائس انڈیکس جو مین انڈیکیٹر ہوتا ہے انفلیشن کا، فوڈ انفلیشن 2%، 6% GDP گروتھ. آپ کا پالیسی ریٹ لیس دین 6% جب میاں نواز شریف نے چھوڑا. جب شاہد خاقان صاحب نے 2018 میں چھوڑا تو یہ تقریباً 6.25 تھا. میاں صاحب نے 5.25 تھا جب میں اور انہوں نے چھوڑا. تو بات یہ ہے کہ وہ بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا، 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزرو جو ابھی تک آج تک نہیں ٹوٹ سکا ریکارڈ. تو دیٹس وائی پاکستان کی پروجیکشن جو گلوبل اتھارٹی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کی کہ دا وے دس کنٹری ہیز ٹیکن آف 3-3.5 سال میں، کہتے تھے 10 سے 12 سال لگیں گے، 3-3.5 سال پہ وہاں پہنچ گیا جہاں دنیا کی 24ویں معیشت. تمام انڈیکیٹر ٹھیک تھے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرس. اور کیا تھا میسج یہ تھا کہ جی پاکستان اسی طرح چلا تو چند سالوں میں یہ پارٹ آف جو پریمیم کلب ہے G20 جو لارجسٹ 20 اکانومیز ہے دنیا کی، اس میں ہمارا گول تھا اور ہونا چاہیے. لیکن میں نے رات بھی آڈینس کو کہا کہ مجھے چھوڑیں، آپ صرف یہ پوچھیں کہ ہم نے 2018 کے بعد ہم نے کیا کی، کدھر پہنچے. مجھے کوئی کسی کو انڈیویجول بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو بی دی جج اینڈ ڈیسائڈ. آپ 24ویں اکانومی سے 47 اکانومی گر کے پہنچ گئے. اب 47 سے 20 میں جانا ٹاپ 20 میں، اور 24 میں 20 میں جانا، یو کین سی دا ڈفرنس. اسی طرح جو سیکنڈ بگیسٹ
جو بلنڈر ہوا مجھ سے، دیکھیں جب 2013 کے الیکشن تھے، آئی ایم ٹاکنگ جنوری فروری 2013، تو کیا تھا انڈیکیشن کہ جی جو بھی الیکٹ ہوگی پارٹی یہ ملک 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے. پاکستان واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامی انسٹیبل کنٹری، اور کہتے تھے 10 سے 12 سال لگے. ہاؤ لانگ ڈیڈ اٹ ٹیک؟ پاکستان میں بہت ریزیلینس ہے، صرف کام ہارڈ ورک کی ضرورت ہے ایمانداری کے ساتھ. اور ہم نے جو پولیٹیکل پارٹی کے نو میٹر وچ پولیٹیکل پارٹی مینس یہ تھی جو اس وقت رپورٹس تھی، ہم نے کیا ہمارا منشور تھا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں 3 ایز میں اسے کہا کرتا تھا. اکانومی اس کو فکس کریں گے، ایکسٹریمزم ٹیررزم کا خاتمہ کریں گے، اور الیکٹریسٹی یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ختم کریں. میاں صاحب نے کہا تھا اپنے ٹینور میں تینوں کام کر کے ہم انشاءاللہ قوم کو یہ تحفہ دیں. آپ نے دیکھا کہ اکانومی تو فکس ہو گئی 3-3.5 سال میں. ہر دنیا کا دائرہ، ریٹنگ کہاں سے کہاں چلی گئی، ہر دنیا پاکستان کو پریز کر رہی تھی. پاکستان لائف کی سیکنڈ چوائسز پلیس ان دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فیلڈ، کہاں پہنچ گئے 47th اکانومی. دس از واٹ وی گین ان دا نیکسٹ 4 years. اس کے بعد دی انفارچونیٹ پارٹ از دا سیکنڈ سیریس موسٹ سیریس جو ہے ایشو اور کنسرن جو ہے وہ دیٹ از ٹیررزم. وہ اس وقت درجنوں ہر مہینے کی ایوریج تھی، دھماکے ہوتے تھے اور لوگ شہید ہوتے تھے. اور اے پی ایس جو تھا وہ تو ورسٹ تھا کہ 100 سے زیادہ معصوم بچے بیچارے شہید ہو گئے پشاور میں. اس کے بعد ایک بہت مشکل فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے کیا، اور وہ کیا فیصلہ تھا کہ جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک برطانیہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں. نیوز بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. آج نیوز